السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دینی بھائیوں، ہم عالم تو نہیں ہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم عالم ہیں، پر اتنا ضرور ہے کہ ایکسپوزرز کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے اور سابق غیر مقلد ہونے کی وجہ سے ہم کم از کم ان کی حکمت عملی، تدبیر، ٹیکٹس اور مکر و فریب اس سے بہت زیادہ واقف ہیں، بھلی بھانتی واقف ہیں، کہ چاہے ان کے مولوی سٹیج پہ بات کر رہے ہوں یا اس کا کوئی مولوی یا کارندہ ہمیں فیس کر رہا ہو، ہمیں ایڈریس کر رہا ہو، تو ہماری نظر ان کے ٹیکٹس، حکمت عملی اور ان کے فریب دینے کی ترکیب پر رہتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہمیں فریب دینا۔ ساری باتیں ایک طرف، علماء کی طرف تو رجوع کر ہی سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اس طرح سے ودیت کی ہے قلب میں، اور ہم آپ لوگ سے بھی کہتے ہیں کہ سننا کیا، ایک عام انسان بھی جسے سوال کرنے کا فن آ جاتا ہے وہ آدھا عالم بن جاتا ہے، چاہے وہ لکھا پڑھا ہو یا نہیں۔ تو ایک عام انسان بھی اگر وہ بات کہہ رہا ہے تو سننا یا ہاں ہاں کرنا یا جہالت میں، بے علمی کی کیفیت میں اس سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اتنا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے، کہ آپ ایکسپلور کریں کوشچنز کے ذریعے۔ اب وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے سوال در سوال، سوال پہ سوال، سوال کے جڑ سے سوال نکال کر اس سے سوال کا بوچھار کیجیے، ایک کے بعد دوسرا سوال کیجیے، جیسے ایک جاہل انسان کر سکتا ہے جاننے کے لیے۔ ایک بچہ سے آپ کو سمجھائیں گے تو وہ آپ سے کوشچن، جو انٹیلیجنٹ بچہ ہے وہ سوال جب کرنا شروع کرے گا اور آپ کے اندر علم نہیں ہے تو آپ پگلا جائیں گے۔ اس کے سوالات جانکاری کے لیے ہوگی، مگر چونکہ سامنے والا دھوکے باز ہے وہ چکرا جائے گا، سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ تو اگر کوئی حضرت کے سامنے کوئی اہل خبیث کارندہ آتا ہے تو اول تو بہتر یہی کہ اسے سنے نا، کیونکہ اس نے گمراہ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، آدھا سچ پورا جھوٹ، توڑ مروڑ، حقیقت کو چھپانا ہے، یہی سب کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے یا اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے یا کسی اشکال، شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے، تو ہم کیا کسی عیسائی مشنری کے پاس جا کر پتہ کریں گے؟ کیا ہم ان سے پوچھیں گے یا ان سے جانیں گے، یا وہ ہمیں سمجھائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ یا پھر ہم قادیانی کے پاس جائیں گے؟ اگر صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے یا تصدیق کرنا ہے یا اپنے اشکال دور کرنا ہے، یعنی شکوک و شبہات دور کرنا ہے، تو کیا ہم شیعہ حضرات کے پاس جائیں گے صحابہ اکرام کے بارے میں جاننے یا ان کے بارے میں پتہ کرنے؟ یا عائشہ امی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ اگر اپنے اشکال، شکوک و شبہات دور کرنے ہیں، تو کیا ہم کسی شیعہ مولوی اور ان کے علامہ کے پاس جائیں گے پتہ کرنے کے لیے؟ تو ٹھیک یہی بات اہل خبیثوں کے تعلق سے لاگو ہوتا ہے کہ وہ اہل خبیث ایک فرقہ ہے، باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو اہل سنت والجماعت حنفی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جیسے شیعہ دشمن ہے، ویسے یہ حنفیوں کا، کل اہل سنت والجماعت کا شیعہ دشمن ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اہل سنت والجماعت کا جو اندر دشمن ہے اور جو باقاعدہ ایک فرقہ ہے وہ اہل حدیث ہے، فرقہ اہل حدیث۔ یہ تو بالکل ظاہر ہو گیا ہے سورج کی روشنی کی طرح، دن کی طرح، کہ یہ اہل سنت والجماعت حنفی کے ازلی دشمن ہے، یہ ان کے تحت شعور میں دشمنی ہے۔ تو کیا اہل سنت والجماعت اپنے مسلک کے بارے میں یا اپنے بزرگان دین کے بارے میں، اپنے علماء اکرام اکابرین کے بارے میں، اپنے سلف صالحین کے بارے میں، اپنے فقہا کے بارے میں، اور فقہوں میں سب سے بڑے فقہا جو امام ہیں
جو سب سے بڑے ان کے جو امام ہیں، فقہاؤں کے جو سردار ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی، کیا ان کے بارے میں ہمیں کچھ جاننا ہے تو کیا ہم ایسے کے پاس جائیں گے جو ان کے دشمن ہیں؟ تو کیا ہم حنفیت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ حنفی مسلک کیا ہے اور اپنے اکابر کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اہل خبیث کے پاس جائیں گے، ان سے ہم فیکٹس کو لیں گے؟ تو ہرگز نہیں، یہ کامن سینس والی بات ہے۔ تو اس لیے دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، بریلوی کا بھی فتویٰ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے مدرسوں کا فتویٰ ہے مسلمانوں کے لیے، اہل سنت والوں کے لیے، کہ انہوں نے ان کے تقریر کو سننا منع کیا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنا منع کیا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں جھوٹ، فریب اور اسی طرح کی باتیں ہوں گی۔ یہ وہ کوئی مدلل باتیں یا سمجھنے سمجھانے والی باتیں یا منطق وغیرہ نہیں، بلکہ یہ بالکل قصدن گمراہ کرنے والے، جھوٹ، سچ کو چھپانا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات پہ عمل کیا جائے۔ کوئی بھی اہل حدیث کارندہ اگر آئے سامنے سمجھانے بجھانے تو اسے بالکل نہ بولنے دیا جائے، نہ سنا جائے، اس کا منہ بند کر دیا جائے۔ اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے تو اس کا منہ بند کر دیجیے، اسے علماء کی طرف رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے ٹوٹی پھوٹی لفظوں میں، تجربات کی روشنی میں اور سابق غیر مقلد ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، خدا کے لیے سنیے، بہت بڑی سازش ہے چل رہی ہے۔